ڈاکٹر صاحب گھر پہ بیٹھے بکر میں ہو ایف آئی آر توسا شریف میں، پابندی توسا شریف میں. ہاں ارے ایسا بھی کیا خوف ہے کہ کنز العلماء ڈاکٹر صاحب کے اوپر جو پابندیاں ہیں صوبوں میں ڈویژنوں میں اس کو فی الفور واپس لیا جائے. قرارداد ہے یہ تمام تنظیمات اہل سنت کی طرف سے، یہ قرارداد ہے، منظور ہے. دونوں ہاتھ اٹھا لیں، نعرے تکبیر. ایسے نہیں لگاؤ، پتہ چلے ڈاکٹر صاحب ٹینشن نہیں ہے، سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. جو معاملات اس وقت اس ملک کے چل رہے ہیں اور جو دنیا عالم اسلام میں بھی یہ مسائل ہیں، لیکن وہ مسائل اب پاکستان کی طرف ٹرانسفر ہو رہے ہیں، صرف وہ میری اور آپ کی کمزوریوں کی وجہ سے، آپ کے میرے اور سن ہونے کی وجہ سے. نعرے بالکل اپنی جگہ ہیں، نعرے لگائیں گے، مل کر نعرے لگائیں گے، نعرے کے ساتھ کام بھی کرنا پڑے گا. ایک ایک کر کے جس طرح علماء اہل سنت کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. اور اے سنیت کا دیکھنے والوں، یقین مانو آج ہم منظم نہ ہوئے تو خدا کی قسم آنے والا وقت آپ پچھتاؤ گے. آج ہم اپنے منشور سے پیچھے نہیں ہٹے کہ تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ناموس صحابہ، تحفظ ناموس اہل بیت، تحفظ حقوق اہل سنت، تحفظ علماء اہل سنت، تحفظ مشائخ اہل سنت، تحفظ مزارات، تحفظ مساجد، یہ ہمارا منشور ہے. لیکن ایک اور جو میں تحفظ نظریہ پاکستان، جس کی جد و جہد عبدالعلیم صدیقی رحمت اللہ علیہ سے لے کر ڈاکٹر صاحب تک ہر شخص نے اس نظریے کے تحفظ کے لیے ہم نے تھانے میں درخواستیں جمع کرائی ہیں. کہہ رہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اوپر کی پالیسی آئے گی. تو یہ پالیسی کے تحت ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کا قصور بتا. بیٹھے آئے میٹنگ کرتے ہیں نا، ڈیبیٹ کرتے ہیں. آج سے لگاؤ ٹیبل، لگاؤ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. لیکن آپ اور میں خالی نعرے لگاتے ہیں. نعرے میں ہمارا ایسا جوش ہوتا ہے، ابھی وہ بھی لگا رہے تھے. نعرے بہت اب ضروری ہیں. نعروں سے ہی انسان کے آتا ہے جوش، آتا ہے ولولہ آتا ہے. لیکن آپ دیکھو کراچی سے لے کے خیبر تک دیکھ لو، آج اہل سنت کو دیوار سے لگا رہے ہیں. میں نے کہا توسا شریف والوں کو کتنی مساجدیں ہیں، کتنے علماء ہیں. اگر قسم خدا کی توسا ٹور شاپ پہ بیٹھ جاتے ان کا باپ پرمیشن دیتا. خالی ایسے تھوڑی ہے باتیں گھر میں بیٹھ کے بولتے یہ ٹول پلازا جب تک نہیں کھلے گا، جب تک ڈاکٹر صاحب کا اندر یہ تقریر نہیں ہوگی. بڑا جڑنا پڑے گا، جڑنا. یہ تیرا میرا نہیں چلے گا، خالی میلاد مصطفیٰ چلے گا. ڈاکٹر صاحب گھر پہ بیٹھے بکر میں ہو ایف آئی آر توسا شریف میں، پابندی توسا شریف میں. ہاں ارے ایسا بھی کیا خوف ہے. کچھ اضلاع کے ڈی سی صاحبان نے ان پروگراموں پہ پابندی عائد کر دی. ڈاکٹر صاحب کے ضلع میں داخلے پہ پابندی لگا دی اور ان کے جلسے کا این او سی جاری نہیں کیا. اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں یہ حضرات. جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے میرے دائیں بائیں آپ دیکھ رہے ہیں، جمعیت علماء پاکستان بھی اور تقریباً تمام سنی تنظیمات یہ سمجھتی ہیں کہ اس وقت ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب اہل سنت کی صحیح ترجمانی کر رہے ہیں، اہل سنت کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور جتنے بھی باطل فرقے ہیں یا گستاخیاں بے ادبیاں کرنے والے نام نہاد دانشور اور مفکرین ہیں، ان کو آئینہ دکھا رہے ہیں، قرآن و حدیث سے ان کا رد کر رہے ہیں. اور ایسے شخص پہ پابندی عائد کرنا، ان کے جلسے روکنا، اگر ایسا کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آج جو شر پسند یہ شرارتیں کر رہے ہیں، یہ درخواستیں دے دے کے جلسے بند کروا رہے ہیں، کل ان کے مسلک کا کوئی جلسہ ہوگا تو ڈاکٹر صاحب کے ہم ہی ان کے خلاف درخواستیں دینے چلے جائیں گے.
تو کیا پھر پابندی لگائیں گے ڈی سی صاحب؟ ڈی سی صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ پورے پاکستان کے اہل سنت علماء، اہل تشیع سارے مل کے ذاکر نائک کی مذمت کر رہے ہیں۔ ذاکر نائک نے ایک نہیں کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبیاں کی، جگہ جگہ ساری ویڈیو موجود ہیں، اس کی چل رہی ہیں۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہا، یزید کو حق پر کہا، تو کسی ڈی سی کا میں نے پیغام نہیں سنا کہ اس نے کہا ہو میں اس بندے کو ادھر نہیں آنے دوں گا اس لیے کہ یہ فساد پھیلانے کے لیے آ رہا ہے، یہ مسلمانوں کو لڑانے کے لیے آ رہا ہے۔ کسی ڈی سی نے نہیں کہا، بلکہ مینار پاکستان تک اجازت دی جا رہی ہے۔ اور مجھے یہ بھی خدشہ ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ اسے ایک منصوبے کے تحت بلایا جا رہا ہے تاکہ پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات کروائے جائیں اور لوگ آپس میں الٹ پڑیں، لڑ پڑیں، اور ان کا مقصد پورا ہو جائے کہ لوگ اس دھیان لگ جائیں جو کچھ یہ نام نہاد جعلی حکمران کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی توجہ اس سے ہٹ جائے۔ لوگ انقلاب کے لیے نکل رہے ہیں، میدان میں نکل رہے ہیں، حکومت کی پرواہ کیے بغیر خوف کے بت توڑ کے میدان میں آ رہے ہیں، اور حکومت اس طرح کی سازشیں کر کے، اس طرح کی پابندیاں لگا کے ملک کے امن کو نقصان پہنچانے کی درپے ہے، اس لیے کہ یہ عوام میں تو نکل نہیں سکتے۔ پاکستان کے عوام کو تو ان پہ غصہ ہے ہی ہے۔ شہباز شریف تو امریکہ کے کسی ہوٹل میں عوام سے یا تاجروں سے ملاقات کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے، وہاں بھی پچھلے دروازے سے نکل کے کہ کوئی بندہ میرے ساتھ بھی وہی نہ کر دے جو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بیکری میں کر دیا انہوں نے۔ تو ڈاکٹر صاحب پہ پابندی کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور ان تمام ڈی سی او کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ رویہ جاری رکھا تو اس کا نقصان ہوگا۔ ایک مذہبی رواداری جو چل رہی ہے، ہمارا جلسہ ہوتا ہے، دوسرے سنتے ہیں، ان کا جلسہ ہوتا ہے، ہمارے لوگ برداشت کرتے ہیں، یوں کہہ لیں جہاں کوئی شرارت کرتا ہے اس کی شکایت کرتے ہیں۔ قانون ہاتھ میں کسی نے نہیں لیا، محرم شریف خیر و عافیت سے گزر گیا الحمدللہ، بہت سارے پروگرام ربیع الاول شریف کے ہو رہے ہیں، کسی جگہ بھی کسی نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا، اور پھر یہ پابندی لگانا ایک دو چار شر پسندوں کی درخواستوں کی بنیاد پہ۔ انتظامیہ کو یہ چاہیے تھا کہ انتظامیہ ڈاکٹر صاحب کا جہاں جلسہ رکھا گیا ہے اس کو سیکورٹی فراہم کرتی۔ یہاں ہم نے دیکھا چھوٹی چھوٹی مجلسیں 15 20 آدمیوں کی، باہر 200 پولیس والا سیکورٹی پہ بیٹھا ہوا۔ تو انتظامیہ کا کام سیکورٹی فراہم کرنا ہے، شر پسندوں کے مقاصد پورا کرنا نہیں ہے۔ تو پرزور مطالبہ کر رہا ہوں کہ جو ڈی سی صاحبان پابندی لگا رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں تک آ جائیں کہ ہم یہ پابندیاں قبول نہ کریں۔ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ اپنے ہوم سیکرٹری صاحب، چیف سیکرٹری صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے اپنے تمام ڈی سی او کو احکامات جاری کریں کہ اہل سنت کے پرامن اجتماعات، خصوصاً محفل میلاد النبی یا میلاد النبی کانفرنس یا ختم نبوت کانفرنس پہ پابندیاں ہرگز برداشت نہیں کی جائیں گی۔ اپنا رویہ انتظامیہ بدل لے، یہی ہمارے بھی مفاد میں ہے، آپ کے بھی مفاد میں، اور پورے ملک کے مفاد میں یہ ہے کہ مذہبی رواداری جس طرح چل رہی ہے اس کو چلنے دیں۔ یاد رکھیں پاکستان میں مولانا اشرف جلالی صاحب زیدہ شرفہ اہل سنت کے لیے بھی محسن ہیں اور پاک آرمی کے لیے بھی محسن ہیں، پاک پنجاب پولیس کے لیے بھی محسن ہیں۔ اب اہل سنت و جماعت کے لیے کیسے محسن ہیں؟ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر مولانا اشرف جلالی صاحب کا وجود پاکستان میں نہ ہوتا آج تک کئی لوگ کفر کی موت مر چکے ہوتے۔ انہوں نے لوگوں کے ایمان کو بچایا ہے، انہوں نے لوگوں کو کفر پر مرنے سے بچایا ہے۔ اور پاکستان آرمی کے لیے کیسے محسن ہے ان کا وجود، اور پاکستان
पंजाब पुलिस के लिए कैसे मुहसिन है जब ये खुदकुश बमबार हमला करने वाले लोग आर्मी को, पुलिस को कुत्ते से बदतर समझकर मार रहे थे, इन्हें शहीद कर रहे थे। सबसे पहला फतवा जिसने जारी किया था इनके खिलाफ जिहाद का, उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ जलाली है। कुत्तों को इतनी बेदर्दी से नहीं मारा जाता जितनी बेदर्दी से पाकिस्तान, पाक फौज, आर्मी के अफराद को मारा जा रहा था। इतनी बेदर्दी से कुत्तों को नहीं मारा जाता जितनी बेदर्दी से हमारे मुल्क की पाक पुलिस को मारा जा रहा था। उस वक्त सबसे पहला जिहाद का फतवा इन खुदकुश बमबार के खिलाफ जिसने दिया था उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ जलाली है। इसलिए मौलाना जलाली साहेब पाक आर्मी के लिए भी मुहसिन हैं, पाक पुलिस के भी मुहसिन हैं। जब इनके मुहसिन हैं फिर यूं समझो पूरे पाकिस्तान के लिए मुहसिन है। पाबंदियां उन्हें खत्म कर दी जाए, वरना जिस माहौल में ये बाबे पेश होंगे तो फिर जवानों का हाल क्या होगा। खुदा करे तेरी रखवाली, खुदा करे तेरी रखवाली।